امت مجموعہ ہے انسانوں کا، اور قریہ جہاں یہ مجموعہ یا اجتماعی حیات جاری ہو وہ قریہ ہے، آبادی ہے۔ قرآن کی زبان میں قریہ شہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی حتماً دیہات نہ کریں جس طرح بعض مفسرین یا مترجمین نے اس کا معنی کیا ہے۔ قریہ یعنی دیہات، چونکہ آج کل کی عربی زبان میں خوب بلد اور قریہ اور مدینہ اور یہ فرق ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں یا بلد مثلا شہر کو کہتے ہیں، اور قریہ گاؤں کو کہتے ہیں نا۔ قرآن کی زبان میں یہ سب کو شامل ہے، خواہ وہ بڑی آبادی ہو یا چھوٹی آبادی ہو، اس کو قریہ کہا گیا۔ ہم نے ہر قریہ کو جو ہلاک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک معین سرنوشت تھی، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کسی امت کی اجل و انجام وہ ٹالا نہیں جا سکتا، نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، اپنے معینہ وقت کے اندر وہ انجام ہوگا اس کا، معین وقت کے اندر۔ کہ سنت خدا کی یہ خصوصیت ہے کہ سنت خدا میں تبدیلی نہیں ہے، تحویل نہیں ہے، اور اس میں تعجیل بھی نہیں ہے، تاخیر بھی نہیں ہے۔ تعجیل یعنی وقت سے پہلے آپ ہزار الاجل کرتے رہیں، سنت خدا جو ہے وہ ظہور کی مثلا ایک سنت الہی کے تحت اس وقت امام امت سے جدا ہے، وہ امت امام سے جدا ہے۔ اب یہ امت ہزار دفعہ کہتی رہے الاجل الاجل نہیں ہوگا، کیونکہ سنت خدا کے مطابق اس امر کو کسی خاص نظم کے تحت یا نظام کے تحت ہونا ہے۔ جس راہ پہ امت جا رہی ہے اور جو منہ سے کہہ رہی ہے اس میں آپس میں فرق ہے، تضاد ہے اس میں۔ جو روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ زمانہ الاجل کے الٹ ہے، یعنی اخر، اے پروردگارہ مزید تاخیر میں ڈال ظہور کو۔ ہماری روش وہ ہے، ہمارا راستہ دینی وہ ہے یا اجتماعی زندگی کا رخ ہمارا اس طرف ہے۔ مثلا اس وقت ہم یہ جو سیاسی دھمال ڈلنے والی ہے اسی سال میں یا اگلے سال میں، پتہ نہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، پاکستان ہے، لیکن تیاریاں زبردست ہیں دھمال کی۔ کچھ نے سوٹ بنا لیے ہیں، کچھ نے لنگیاں بنا لی ہیں، کچھ نے دھمال ڈالنے کے لباس ہوتا ہے نا ہر ایک کا، وہ کچھ نے دستاریں بنا لی ہیں، کچھ نے جیکٹیں سلوا لی ہیں، دھمال ڈالیں گے تو اس میں کیسے کودیں گے اس کے اندر۔ یہ جو اعمال ہیں ہمارے، ان اعمال کی تیاریاں مومنین ماہ رمضان میں بھی یہی تیاریاں کر رہے ہیں، یہی میٹنگیں کر رہے ہیں، یہی گفتگویں کر رہے ہیں کہ کس طاغوت کے ساتھ ملنا ہے، کس فاسد گروہ کے ساتھ ہم نے ملنا ہے، کس منحرف طبقے سے ہم نے ملنا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اسی کو سنت خدا سے مقایسہ کریں آ کر کہ ظہور کے بارے میں یہ اعمال ہمارے جو اس وقت ہم اس سیاسی دھمال کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس کا ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے کہ ابھی ظہور نہیں ہو، کیونکہ ہم دھمال کا وقت ہے، اس وقت ظہور کا وقت نہیں ہے۔ ہم کسی اور چیز کے لیے آمادہ ہیں، ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں الاجل۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نہ دعا سے نہ ہماری تجویز سے قانون خدا میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اپنے وقت پہ اس کام کو ہونا ہے، اپنے وقت پہ ہونا، اور خدا نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہر نسل کو خدا آزمائے گا، یہ ایک سنت خدا ہے۔ ابھی ان کی طرف ضمنی اشارے ہو رہے ہیں، اصل بات ان کی مفصل آئے گی جب خود سنن کا ذکر ہوگا، مسادی کے سنن کی طرف آئیں گے ہم کہ یہ سنتیں ہیں اللہ کی۔ ان میں ایک سنت ہے سنت تبدیلی، کہ خدا ایک نسل کو میدان دیتا ہے کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد اس کو آزما کے اس کو میدان سے باہر کر دیتا ہے یا میدان اس سے لے لیتا ہے، اور اس کی جگہ نئی نسل لے آتا ہے۔ پھر نئی نسل کا امتحان شروع ہوتا ہے، وہ نئی نسل اس امتحان میں جو نتیجہ دیتی ہے اس کے مطابق اگر وہ بھی اسی راہ پر چلی ہو جس پر سابقہ نسل چلی ہے، اس کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی نسل پیدا کر دی جاتی ہے۔ سوف یأتی اللہ بقوم، خدا ایک اور قوم لے آتا ہے، اور نہایتاً وہ قوم خدا لائے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ قوم لائے گا جو اس راہ کو تبدیل کر دے گی، یعنی ان نسلوں کی طرح نہیں رہے گی، وہ قوم کوئی اور راستہ اختیار کرے گی۔ وہ راستہ کون سا ہوگا؟ الہی راستہ اختیار کرے گی۔
وہ ملامتوں سے نہیں ڈرے گی، وہ راہ خدا میں جہاد کرے گی، وہ تھکے گی نہیں، خستہ نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا اس کو. وہ ایسی نسل جب پیدا ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظہور.